سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد ویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ انسانیت جب سے وجود میں آئی ہے، خدا پروردگار رب کائنات عالمین کا رب جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، انسان کو انسان سے محبت، پیار اور پھر باہمی اتفاق اور اتحاد کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ادیان، مذاہب، پیغمبر اور پھر وہ آسمانی کتابیں بھیجی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اس کا مقصد تقسیم نہیں ہے، البتہ وہ چاہتا یہ ہے کہ توحید پر انسان جمع ہو جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور پھر آپس میں اتنے اچھے تعلقات رکھے کہ جو ایک انسانی معاشرے کا معراج، حسن، اس کی مزین کیفیت ہے۔ ازرمن آج بھی اور اس سے قبل بھی ایسے لوگ آئے ہیں جو انسان کو انسانی دوستی کا شعور دیتے رہے ہیں۔ یہ لوگ مختلف مذاہب میں بھی آئے ہیں، مگر یہاں اسلام نے ان کے لیے خاص مقام رکھا ہے۔ یہ پیغمبر اولیاء اللہ کی ذمہ داریوں کو ایک الگ انداز سے نبھاتے ہیں۔ یہ بےزر ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہتے کہ جس سے فساد مچ جائے، انتشار پھیل جائے، بلکہ کبھی کبھار تو یہ اپنی زبانوں کو سی دیتے ہیں صرف امن قائم کرنے کے لیے۔ انہیں پتہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دو چیزوں کی ذمہ داری لے لو، ان کی پابندی کر لو، میں تمہیں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک زبان ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے کام آ سکو تو کام آؤ۔ انہوں نے کھلایا اللہ کے نام پر ہے، پڑھایا اللہ کے نام پہ ہے، سنایا اللہ کے نام پہ ہے، سفر کروایا اللہ کے نام پہ ہے، اٹھایا اور بٹھایا اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ نے ان کو خاص کرامات بھی دی ہیں۔ کبھی کسی کے پاس کوئی ایسا حصہ آ گیا کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور کبھی کسی کی سادگی نے، شخصیت نے، ان کے مزاج نے، گفتگو نے، آداب نے، رہن سہن نے اس حد تک متاثر کر دیا کہ گویا یہ بھی ایک کرامت ہی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں اولیاء اللہ کی، اس تفسیر اور اس زاویے میں رہنے والے وہ صوفیہ کرام کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، امن و امان کی ترویج و تنوع کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کیا آج کے زمانے میں کہ جب ہم اگین ورلڈ وار 3 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جنگ اس کے ساتھ یوکرین رشیا میں جا رہا ہے، چائنا، امریکہ، اور پھر خود اپنے ملک میں باہمی تصادم اور اتفاق کو ہم ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور تصادم بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی مذہب کے نام پہ ہمیں توہین کے سٹیکر کے ساتھ چپکا نہ دے، تو اس وقت صوفیہ کا کردار اور اس سے پہلے صوفیہ کی تعلیمات کس حد تک ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے، طلب ہے، اور میں بہت زیادہ تشنا آج محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے، میرے ساتھ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ خاصا ہے آپ کا کہ جب صوفیہ کرام اولیاء اللہ کی بات ہو تو ہم آپ کو خاص طور سے گزارش کرتے ہیں، ہماری عرضیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور بہت سارے خیر والے جوابات آپ سے مل جاتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضمن اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں ایک اور دوست کو۔ آپ یقیناً انتہائی خاص شخصیت ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ آپ نے ایم اے، ایم فل، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کر رکھا ہے عربک، یعنی عربی زبان کو آپ بخوبی جانتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کتاب بھی لکھی، 21 سے زائد آپ کے مقالے چھپ چکے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اقبال چشتی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، صوفیہ ایک ایسی شخصیت، بلکہ میں کہوں گا کہ شخصیات کا وہ خوبصورت سا اجتماع جو سنتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو پیار، محبت اور یہاں تک کہ شفقت اور اخلاق کی تعلیم دیتا رہا ہے، مگر آج کے زمانے میں اور آج اس معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے صوفیہ کرام کی تعلیمات کس حد تک ضروری ہیں؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ صوفیہ، یہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یا صوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی مطالب تو ہمارے عامت الناس بھی جانتے ہیں کہ یہ کس سے بنا ہے، صوف کسے کہتے ہیں، صوفی۔ تو اصل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوفی بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے کہ جس کے باطن کا تزکیہ ہو جائے، اور یہ تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری رہی، آپ نے تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو یہ تزکیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کیا ہے۔
اور دیکھیے جو آج ہم جب صوفیاء کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ بات بھی میں عرض کر دوں، صوفی لوگ اللہ کے قریب جن کا تزکیہ ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں بھی موجود تھے۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں، جناب سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے، آپ فرمائیے، آپ صاحب مطالعہ آدمی ہیں، صاحب علم ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت میں امن کا داعی آپ کو نظر نہیں آتا؟ ابو ذر، آپ کو دیگر لوگ نظر نہیں آتے؟ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی لوگ تھے، کاروبار کرنے والے لوگ تھے، نظام حکومت چلانے والے، اسی طریقے سے باطنی نظام سے متعلق لوگ بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود رہے اور نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے کام کیا۔ تو جب ہم بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں اور اس زمانے کی بات کرتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیے کہ آئے روز دہشت گردی، بدامنی ہے، جہاں انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ قتل پیسے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، قتل کاروبار کے نام پر ہو رہا ہے، قتل سیاست کے نام پر ہو رہا ہے، قتل مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، علی ھذا القیاس مختلف چیزوں میں جو ہے وہ انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر آپ ظلم دیکھیے، وہ یہ ہے کہ جہاں یہ قتل و قتال ہے، جہاں یہ بدامنی ہے، جہاں یہ دہشت گردی ہے، وہاں لوگوں کو کھانے اور پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن صوفیاء کون ہیں؟ ذرا آئیے پلٹیے ان کی طرف۔ ایک تو ان کا تعلق باللہ ہے، ایک ان کا تعلق بالرسالت ہے، صحیح، اور ان کا ایک تعلق ذات مولا علی سے ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صوفی ہمارے ہاں وہی صوفی ہوتا ہے کہ جو خیرات در علی سے پاتا ہے، اچھا، اور جس کو مولا علی خیرات عطا نہ کریں اور جو در علی سے کٹ جائے، وہ کائنات میں کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ کہلاتا ہو، وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ اس کے سوا سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے، وہ زندیق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خود حضرت ایک عظیم صوفی مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرندی علیہ رحمہ، آپ مکتوبات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو علی سے پہلے گزرے، یعنی پہلی امتوں میں جو ولی ہوئے اور جو صبح قیامت تک ولی ہوں گے، ہر ولی کو ولایت در علی سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دہشت گردی کے اس ماحول میں، بد امنی کے اس ماحول میں، یہ صوفیاء امن کی ایک چھتری ہیں، امن کا ایک سائبہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو خانقاہی نظام ہے اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں سے مذہب نہ پوچھیں، ان سے سب سے پہلے نان پوچھیں۔ آپ تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیال شریف تک جائیں، وہاں سے آپ جو ہے وہ توسا تک پہنچے، وہاں سے مہار شریف تک پہنچے، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے نا وہ بابا فرید تک پہنچے، وہاں سے آپ آگے بڑھتے بڑھتے خواجہ غریب نواز تک پہنچے، خواجہ غریب نواز سے آپ شہنشاہ نقشبند تک پہنچے، خواجہ سہرور تک پہنچے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی تک پہنچے، اور ان سے بڑھتے بڑھتے آپ ائمہ اہل بیت تک جائیں، اور پھر آپ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، امام حسن، اور حضرت مولا کائنات تک جائیں۔ یہ سب لوگ وہ تھے کہ جو لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کہتے تھے آؤ ہمارے پاس آئے ہو، امن میں آ گئے ہو، امان میں آ گئے ہو، پہلے کھانا کھاؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ہمارے صوفیاء نے یہی کام کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا کر ان کی گردنوں کو نہیں فتح کیا بلکہ لوگوں کے پہلے دلوں کو فتح کیا، اور اس کے بعد میں کلام۔ یہ مزاج رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ رحمت برسائے۔ یہ تو معروف ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین پہ آپ لوگوں کو پہلے کھلاتے تھے اور اس کے بعد تزکیہ نفس کی ایک قسم اور ایک صورت آپ نے بیان فرمائی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور پھر تعلیم و تربیت اور تدریس کا ایک خوبصورت سا شعور پیدا کیا آپ نے اس سرزمین میں۔ میں آج اقبال چشتی صاحب اگر آپ سے یہ پوچھوں، وہی اسلام جس میں یہ معروف ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تو ہم اس کی تاریخ کہاں تلاش کریں جس کو ہم کہتے ہیں صوفیاء؟ کیا اسلام سے پہلے بھی یہ لوگ تھے اور کیا یہی رہبانی تھے، یا انہی کے درمیان یہ بات تھی کہ جنگلوں میں چلے جانا، ویرانے میں چلے جانا، جس کو اسلام نہیں پسند کرتا؟ یعنی اسلام سے پہلے کی تاریخ صوفیہ کرام کی کیا ہے؟ صوفیاء کا بیسیکلی جو کردار تھا، ان کے جو افکار تھے، وہ ان کے جو نظریات تھے، یہ بے عین ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ السلام کے افعال، آپ کے کردار سے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر
میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حدیث نبوی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ سب سے جو اعلیٰ عرفہ جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ جی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سبحان اللہ، کہ تو کسی کو کھانا کھلائے اور اس پر بھی سلام پڑھے، اس کو بھی سلامتی اس پر بھیجے جس کو تو جانتا ہے، اور جس کو تو نہیں جانتا اس پر بھی سلامتی بھیجے۔ سبحان اللہ، پوائنٹس یہی ہیں، میں ہر پوائنٹ کے اوپر میں کوشش کروں گا، حدیث پڑھوں گا اور کسی صوفی کا، صوفی باصفا کا عمل مبارک آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جو کچھ صوفیات کے حوالے سے کچھ خدشات اور کچھ اس طرح کے اعتراضات، ٹھیک ہے، لا یعنی اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، ان کا سد باب بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے تطعم الطعام، کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، صحیح، کہ ہر اس جاننے والے کو، نون پرسن کو اور ان نون پرسن کو سلامتی بھیجنا۔ صحیح، اس حدیث کے ہی تناظر میں اگر ہم لے لیں تو صوفیاء بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی کے جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ اپنی پسند کی چیز بنائے ہوئے، وہ اغیار کو بھی اتنا ہی پیار دیتے نظر آتے صحیح، ہیں جتنے وہ مسلمانوں کو پیار دیتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، یہی وجہ تھی کہ صوفی کی مجلس میں جو صوفیاء تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہل علم ہوا کرتے تھے، کوئی صوفی جاہل کبھی بھی نہیں ہوا۔ صحیح، وہ قرآن و سنت کے ساتھ متمسک ہوا کرتے تھے، قرآن و سنت کے عالم ہوا کرتے تھے، اور صرف عالم نہیں ہوا کرتے تھے، عالم با عمل ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ جو ہیں آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ دوسری بات یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کی محافل کے اندر کوئی بھی آتا تھا، کس باشد، چاہے کوئی ہندو آئے، چاہے کوئی کرسچن آئے، صحیح، چاہے کوئی مسلم آئے، وہ بغیر کسی خوف و خطرہ کے وہ ان کی محافل میں آتا تھا، ان کو وہ کھانا کھلاتے تھے، ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو۔ اور یہ بات بھی میں یہاں پہ آپ کو آپ کے جی، پروگرام کے حوالے سے منصہ شہود پہ لانا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے سر جہاں پہ پھیلا ہے، وہ ری ایکشن کے اندر جنگیں تو ہوئی ہیں، اپنے جو ہے نا وہ دفاع کے اندر جنگیں تو ہوئی ہیں، لیکن اسلام جو پھیلا ہے زیادہ تر وہ اسلام پیار، محبت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ایسا ہی، ذریعے پھیلا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بے شک ایسا یہی ہی ہے۔ وجہ ہے کہ میں صوفیاء میں کے میں جو بنیادی طور سے سمجھ رہا ہوں وہ بہت ہی احسن بات ہے، مگر ظاہر ایک عام ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوتے تھے ایسے لوگ، ہوتے تھے کیوں ہیں، ہوتے ہیں کیوں نہیں، یا ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی اگر میں اپنے بچے کو بتاؤں گا کہ ایک بزرگ تھے جو یہاں سے اڑتے تھے وہاں پہنچ جاتے تھے، یا میں بچے کو بتاؤں گا کہ جی ان کی محفل میں ہزاروں لوگ آتے تھے اور ایمان لے آتے تھے اور ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے، وہ تھے کیوں ہیں، وہ ہیں کیوں نہیں؟ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، ایک مختصر سے وقفہ میں لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب کے ساتھ اور مفتی نوید عباسی صاحب سے گفتگو ہوگی۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں آج تصوف کا جو کردار ہے امن سازی میں، اس پہ بات ہو رہی ہے، یعنی صوفیہ کرام جس انداز سے محبت، پیار، شفقت، امن، آشتی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اتحاد، اتفاق کی فضا قائم کرتے رہے۔ دیکھا کہ اس معاشرے میں موسیقی عام ہے اور ان کو بھجن کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو اللہ رب العزت کے ذکر کو محفل میں، محفل سما کے انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس سے کتنے لوگ ایمان لے آئے یہ بات تاریخ میں ہے، اور پھر اب انہی کی نسلیں ایمان لانے کے بعد کتنے اعتراض کرتے ہیں، یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے۔ البتہ یہ بات تو آپ مانیں گے کہ جس کلچر میں جس قسم کے رواج اور رسم اور ریت قائم تھے، انہی رسموں کو، رواجوں کو تبدیل کر دیا اور اہل توحید بنا دیا، اور پھر آج لوگ اسی چیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں۔ رب العالمین کے کرم سے اگر ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، ہم آج بھی اس پروگرام کو اسی تسلسل میں کر رہے ہیں، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں مفتی نوید عباسی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جو تصوف ہے اس نے امن میں اتنا کردار ادا کیا ہے
کہیں یہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ مطلب جنگ کا ماحول ہے، اتحاد اور اتفاق کی فضا کو ذرا سائڈ میں رکھ کے ایک بات ہے کہ یہاں پر آپ نے حق پرستی سے کام لینا ہے، مگر ہم کہتے ہیں جی کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، سکوت اختیار کر لیا، کہ یہ بھی امن کی ترویج و تنوع میں اپنا کردار ادا کرنا ہے یا پھر ایک دوسری کیفیت ہے؟ مفتی صاحب دیکھیے اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہم جب صوفیاء کی بات کرتے ہیں نا، عملاً جو لکھا ہوا تصوف ہے، لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی قرآن اور سنت سے متصادم چیز ہے، جی حالانکہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اور یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو علم تصوف سے بنیادی طور پر نابلد ہیں، ہم ان کو کوئی الزام نہیں دیتے۔ اصل میں اگر جو ہے نا وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں آپ کے مرض کو کیسے سمجھ سکتا ہوں، اور میں اس پر اپنی رائے زنی شروع کر دوں کہ آپ کو بخار ہے اور میں نہیں وہ سمجھ پا رہا، تو آپ کے مرض میں اضافے کا سبب ہی بنوں گا اور کوئی اپنی طرف سے دعا دے کے ہلاکتی کی بات کروں گا۔ مجھے چاہیے یہ کہ میں ریفر کر دوں کہ بھائی آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، میرا یہ شعبہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر قرآن اور حدیث پڑھنے والا آدمی ضروری نہیں کہ وہ تصوف کو جانتا ہو، صحیح لیکن ہر تصوف والا آدمی جو صوفی ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کو جانتا ہے۔ صحیح یہ بنیادی بات ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تصوف کی دنیا کا اتنا بڑا نام ہے کہ ہمارے سر جھک جاتے ہیں اس آدمی کے سامنے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے ان کی فصوص الحکم، صحیح اس میں یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، انہوں نے وہاں فصیں باندھی ہیں اور تقریباً 27 فصوص ہیں، اور وہ اس میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو سارا نظام آج ہے نا، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ نظام سارا کا سارا انبیاء کا نظام ہے۔ اچھا یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کس طریقے سے لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہے، اور وہ تمام باتیں نبی علیہ السلام کے فرامین قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ تو میرے وہ دوست جو تصوف کو نہیں جانتے اور اس پر جو ہے نا وہ رائے زنی کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے صحیح کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جب اس وادی میں انہوں نے قدم نہیں رکھا تو اس وادی کے متعلق وہ کیسے رائے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو واضح اب جو ہو گیا۔ آپ نے بات کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے صوفیاء امن کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں، بیٹھنے اٹھنے کی بات کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، لوگوں کی شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں، یہ سارا نظام چلاتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں صوفیاء مجاہدین اسلام کی پشت پر بھی آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ بات میں سننا حضرت ابو ایوب انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور تصوف سے ان کا بڑا گہرا شغف ہے، اور نبی علیہ السلام ان کے گھر میں قیام کرتے ہیں، لیکن وہ جہاد کے لیے کہاں پہنچتے ہیں؟ یعنی وہ جو بخشش اور مغفرت کی ضمانت نبی علیہ السلام نے دے رکھی ہے، اس کو پانے کے لیے وہ قسطنطنیہ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے جتنا قریب ہو سکے شہر کے اتنا قریب کر کے دفن کرنا۔ آپ ان کو دیکھیں، آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیجئے، ان کی پشت پر کون ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی پشت پر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نظر آئیں گے۔ آپ کو ہندوستان میں داتا علی اجویری نظر آتے ہیں، تو داتا صاحب علیہ رحمہ وہ عظیم بزرگ ہیں جو مجاہدین اسلام کی پشت پر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو مجاہدین اسلام کی مدد بھی ان بزرگوں نے کی ہے، اور ان بزرگوں نے یہ نہیں ہے کہ جہاد سے یہ غافل ہے، لیکن انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اگر ایک آدمی بغیر تلوار چلائے، بغیر گردن مارے اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر ہم اپنے عمل کے ذریعے مگر سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب، آپ سن رہے ہیں گفتگو، بہت زیادہ کام کیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آج کیوں نہیں ہو رہا کام؟ ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں دکھ رہا، کوئی بات تو ہے جس کو طے کرنا ضروری ہے۔ ہوتے تھے اور کرتے تھے سے آج ہو رہا ہے، میں کیسے سفر کریں ہم؟ دیکھیں، تصوف بنیادی طور پر برداشت، ہارمنی، امن اور تحمل اور بردباری کا نام ہے۔ آج بھی بیسیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسروں کو ایک ظاہری وضاحت جس کی ہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ ظاہری طور پر وہ بندہ مسجد کا امام ہے اور خطاب کرتا ہے، مختلف مقامات پہ خطبے دیتا ہے اور لوگوں کو
یکجا کرنے کی، مجتمع کرنے کی وہ بات کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی شر اور کسی کے بارے میں کوئی تفرقہ نہیں پھیلاتا، تو حقیقت میں وہ انہیں صوفیاء اور اولیاء اللہ کا یہ ایک تسلسل ہے۔ ایک بات، نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی آپ کی یہ شریعت ہے، صوفیاء بیسیکلی ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال قلبی کے اوپر زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ اب جس طرح کے مفتی صاحب نے ابھی بات کی کہ ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دیکھیں جس کو کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا تو اس کو کارڈیالوجسٹ کے پاس یا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہم لے کے جائیں گے، آئی سرجن کے پاس آنکھ والے کو لے کے جائیں گے۔ اسی طرح امراض قلب جو ہوتے ہیں، جن میں ریا آتی ہے، جن کے اندر جو ہے نا وہ احسان جتلانا آتا ہے، جس میں حسد آتا ہے، جس میں بغض آتا ہے، جس میں کینہ آتا ہے، یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جو نظر نہیں آتے۔ بیسیکلی صوفیاء نے یہ کام کیا ہے کہ حسد سے، بغض سے، کینہ پروری سے اور بیک بائٹنگ سے یہ کس طریقے سے اوائڈ کیا جائے اور ان کے نقصانات کیا ہیں۔ صوفیاء نے اس کے اوپر بڑی بڑی مبسوط کتب لکھ کر عوام الناس کو اپنے دروس میں، اپنے خطبات میں، اپنے نظریات کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ انہوں نے پروف کی ہے ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اصل اسلام یہ ہے کہ انسان کا جو اندر ہے اعمال قلبی ہیں ان کو سنوارا جائے۔ ٹھیک اب ہے، ایک بندہ ہے حج کر کے ٹھیک آتا ہے، ہے، ٹھیک ہے چشتی لیکن وہ صاحب، لوگوں کے بارے میں اس کا سوال جو کا جواب تو مجھے ایک مختلف سوال کا جواب تو مل گیا۔ میرے اپنے سوال کو اگر میں جواب کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کروں تو میں اب تک تشنا ہوں یہ بات سمجھنے میں کہ آج کے دور میں کس کو، میں مہاتما گوتم بدھ کو صوفی کی مثال میں بٹھا سکتا ہوں کیونکہ وہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، یا وہ جو ہندوستان میں راجنیش معروف اوشو تھا، وہ بھی ایک طرح سے یوگا، تصوف، میڈیٹیشن پہ کام کر رہا ہے، یا آج پہ کئی سارے لوگ، ان میں اور اہل اسلام میں فرق کیا ہوگا میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا۔ ظاہراً آج کے دور کے تصوف جس نے امن پہ کام کرنا ہے اس کی تلاش میں جاری رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ معاشرے میں اس کا کیا کردار ہے۔ الف لام میم آپ کا منتظر۔ خوش آمدید۔ ظاہراً یہ بات تو طے ہے، میں کسی غیر مسلم سے بات کروں گا تو جو امپریشن، امیج یا مائنڈ میپنگ کی گئی ہے ایک عام مسلمان کے خلاف، وہ یہ ہے کہ یار پتہ نہیں کہیں مجھے لڑنے اور فساد کرنے اور جھگڑا کرنے میں نہ بھیج دیں، کیونکہ مسلمان تو سخت مزاج ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ تاثر بٹھایا گیا ہے۔ مگر اسی غیر مسلم سے اگر پوچھو کہ اگر تم اسلام میں دلچسپی رکھتے ہو تو کہاں آؤ گے، وہ کہے گا یار میں صوفی بننا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہتر ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی صوفیہ نے امن کے قیام میں اپنا بڑا کردار ادا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب، سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسے پرامن صوفیہ کرام کو کہاں تلاش کروں، کس دہلیز پہ جاؤں اور کہاں تزکیہ نفس کرواؤں؟ یہ بہت ناگزیر اور انتہائی اہم آپ نے سوال کر دیا۔ دیکھیں دین اسلام تو وہی ہے قرآن کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد میں آتے ہیں صحابہ، آتے ہیں اسلاف، آتے ہیں، اور صوفیاء کی طرف جو ہے وہ یوز ہوئی دوسری ہجری میں، اور اس کا جو ہے نا ارتقاء ہوا۔ لیکن یہاں پہ جو صوفیاء نے جو اپنے نظریات چھوڑے ہیں، وہ ان کی سٹڈی کرنے کے ساتھ جس طریقہ ہم اسلام کی سٹڈی کرتے ہیں، سیاستہ کی یا اسلامی تھاٹس کی ہم جو ہے نا وہ سٹڈی کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے اسلام کا ایک چہرہ جو ہے وہ عیاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح صوفیاء کے اگر نظریات دیکھنے ہوں تو آپ جناب امام قشیری دیکھ لیں، رسالہ قشیریہ ان کی کتاب آج ان کے افکار و نظریات کے بارے میں کلام کرتی ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی دیکھ لیں، علامہ ابن عربی دیکھ لیں، شیخ معین الدین الچشتی دیکھ لیں، اور سید علی بن عثمان المعروف داتا علی اجمیری آپ ان کو دیکھ لیں۔ یہ سارے وہ صوفیاء ہیں
جنہوں نے اسلامی نظریات کے ساتھ ساتھ اپنے تصوف کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنے مریدین کو اور متوسلین کو یہ ایک میسج دیا ہے کہ اس تصوف ہے کیا. اور رہی بات اس دور کے اندر ایگزسٹنس کی، کہ آج کے دور میں ہم یہ ایسی شخصیات تلاش جو ہے نا وہ کہاں کریں. دیکھیں ایسی دور، آج کے دور میں اس طرح کی جو شخصیات ہیں، میں پہلے اپنی ٹرم کے اندر یہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ بندہ جو اسلامی نظریات کو سپریڈ کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے بارے میں نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے، تو لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں کوئی حسد و کینہ نہیں ہے. وہ عوام الناس کی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے خدمت کرتا ہے. تو وہ صحیح معنوں میں ٹھیک ہے. اسلام کا داعی اور اسلام پر عمل کرنے والا اور صوفیاء کے طریقے پر گامزن رہنے والا وہ صوفی کہلائے گا. ٹھیک ہے، میں واضح آپ کے اس سوال کا جو ہے نا وہ اتنا سا واضح. ٹھیک ہے اقبال چشتی صاحب، آپ نے یہ بات تو واضح کر دی. مفتی نوید عباسی صاحب، اب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، کہیں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، کم سے کم اپنے دامن کو اس گفتگو کی خوبصورتی اور اس کے جواہرات سے بھر کے جائیں. جو تصوف پہ بات ہو رہی ہے، صوفیہ کرام نے امن کو قائم کیا، یہ قائم کرنے میں آپ کا کردار ہے. آج ملک پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. سیاسی تصادم آپ دیکھ رہے ہیں، انتشار آپ دیکھ رہے ہیں، علماء کے درمیان اختلافات، نہیں مذہبی طبقہ جسے ہم معیار سمجھتے ہیں، ظاہر ان میں بھی اختلافات ہیں اور گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں صوفیہ کرام کی تعلیمات اور آج کے اہلیان تصوف کیسے امن قائم کر سکتے ہیں، یہ مجھے ذرا شارٹ پیغام میں بتا دیں. دیکھیے، آپ نے بڑی اہم جانب اشارہ کیا ہے. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ صوفی امن کا علم بردار ہوتا ہے، بے غیرتی کا پیروکار نہیں ہوتا. واہ. صوفیاء کے ہاں بے غیرتی، بے حسی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. آپ دیکھیے کہ سیدنا تاجدار گولڈہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عصر قریب کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اور انہوں نے ترک دنیا کر کے مکہ مکرمہ کو اختیار کیا. رابانیت نہیں تھی، لیکن تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے، تعلق بالرسالت، وہ حرمین میں قیام پذیر ہوئے. لیکن وہاں سے وہ پھر یہاں ہندوستان آئے اور انہوں نے ختم نبوت کا کام کیا. جب ضرورت پڑتی ہے تو صوفی کھڑا ہوتا ہے. واہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب صوفی کھڑا ہوتا ہے نا، نکل کر ادا کر خانقاہوں سے رسم شبیری، تو پھر صوفی ایسے ویسے کھڑا نہیں ہوتا. اس کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار سے اجازت موجود ہوتی ہے جب صوفی کھڑا ہوتا ہے. تو خیر، آج جو آپ نے بات کی کہ علماء کا اختلاف اور یہ چیزیں، یہ آج کی نہیں ہیں، یہ صدر اول سے چلی آ رہی ہیں. آپ کو اختلاف تو صحابہ میں بھی نظر آئے گا. جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، علی ھذا القیاس صحابہ کرام میں اختلاف رہا اور بہت سارے مسائل پر رہا پھر بعد کے دور میں. لیکن یہ اختلاف امتی رحمتن. لیکن جب اختلاف میں حسد، کینہ، بغض اور ذاتیات آ جاتی ہیں تو پھر وہاں سے تباہی کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارا من میلا ہوتا ہے، ہمارا ظاہر بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. ظاہر میں ہم نے جو ہے نا وہ جبہ کبہ صوفیاء والا لباس بھی پہنا ہوتا ہے اور دکھنے میں ہم فرشتہ صفت لگتے ہیں، اندر سے شیطان ہوتے ہیں. تو تب یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آ کر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہیں کہ ہم تباہی کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت، اس لمحہ موجود میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کا کتنا وقت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ 2 منٹ آپ دیں، کہ اس وقت جو انتشار ہے، جو عدم برداشت کی کیفیت ہے، کہ ہمارے ملک میں ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اصل میں تعلیمات اسلام سے دوری کے سبب ہے. آج بھی اگر ہم اسلام کو اپنا سب کچھ مان لیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں چلتے چلتے یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج سے، اپنے اداروں سے اور اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں سے، کہ خدا را اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے اور اس ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ ایک جگہ بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کیجئے. اور اس ملک میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بنے بنائے گلستان کو برباد کریں. اسی لیے پروگرام ہم نے ترتیب دیا کہ تصوف میں جو امن، پیار، چاہت ہے، آج ہمارے لیے ایز اے آپشن نہیں بلکہ ایز اے مسٹ ڈو تھنگ اویلیبل ہے، اور اس کو اپنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں غیروں کے پاس نہیں، اپنوں سے یہ لینا ہے. میں ضرور آپ کو شکریہ کہتے ہوئے آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیفیت ہے، اور یہ کیفیت جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اس کا آغاز من سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے.
اور جو چیز ہم دل سے نکال کے دماغ پہ لے جاتے ہیں تو پھر عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور دل بہت آگے کا معاملہ رکھتا ہے۔ اگر ہم خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے دل کو بدلنا پڑے گا۔ شاید اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں اور اسی کا کردار آج سب سے زیادہ مسنگ ہے جو اہل تصوف کر سکتے ہیں، کیا ہے۔ ہمیں خود ذمہ داری اٹھانی ہے، ہم اہل سیاست تو ہیں، اہل قلم تو ہیں، اہل مکتب تو ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم کوئی نہ کوئی اہل ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑے نا اہل ہیں، مگر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے اہل محبت ہونے کی۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے کہ اجازت۔